ریسورسز کی موبلائزیشن وہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوتی ہے. انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ بھی فائر ہائیڈرنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی بلڈنگ کولیپس کا کوئی انسیڈنٹ ہو, چیزیں ہمیں پھر اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں اس میں. یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے فائر اسٹینڈرڈز ہیں, فائر سیفٹی اسٹینڈرڈز ہیں, ان کا استعمال ہوتا ہے. فائر ہوز لگا کے وہیں فوری طور پہ آپ جو ہے فائر فائٹنگ شروع کر سکتے ہیں. آپ کا کام تو ظاہر ہمیں رسپانس کرنا ہے, ہمارے پاس پروفیشنلز بھی ہیں. جی السلام علیکم ناظرین, میں ہوں گوہر رحمان شیخ. ناظرین, آگ ہو یا طوفان یا زلزلہ ہو یا کوئی حادثہ, ایک ادارہ پاکستان میں ایسا بھی ہے, خاص طور پر پنجاب میں, جو بروقت رسپانس کرنے کے حوالے سے اور شہریوں کو رسپانس کرنے کے حوالے سے سب سے آگے دکھائی دیتا ہے. وہ ہے پنجاب کا ایک بڑا ادارہ جو سب سے کامیابی کے ساتھ اس وقت پنجاب میں کام کر رہا ہے, جس کی ملک بھر سمیت دنیا بھر میں پذیرائی کی جاتی ہے. وہ ہے ملتان کے حوالے سے, جنوب پنجاب کے حوالے سے, پاکستان پنجاب کے حوالے سے ریسکیو 1122. تو اس میں حال ہی میں نئے جو انچارج ہیں ملتان کے حوالے سے, انہوں نے اپنا چارج سنبھالا ہے. ڈاکٹر حسین میاں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کیا ویژن لے کر آئے ہیں. اور ملتان ایک بڑا اسٹیشن ہے, یہاں پر حادثات بھی بڑے رونما ہوتے ہیں, اندرون کا مشکل علاقہ ہے جہاں پر ریسکیو کے حوالے سے آپریشن کے ایک بڑا چیلنج ہوا کرتا ہے. تو ڈاکٹر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم جانتے ہیں. سر, سب سے پہلے تو آپ کو ملتان میں ویلکم کرتے ہیں. تو کیا ویژن لے کر آئے ہیں, بریفنگز آپ نے لی ہوں گی ملتان کے حوالے سے, اسٹاف کے حوالے سے, مشینری کے حوالے سے, کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں اور اب تک کا کیا ویژن ہے سر آپ کا؟ جی شکریہ, بہت شکریہ جی. ملتان دیکھیں جی کہ بڑا شہر ہے اور یہاں پہ ظاہر ہے چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں یہاں پہ. جیسے آپ نے اندرونی سٹی کی بات کی, وہاں پہ تو ہم جو ڈیلی ہے تقریباً 350 سے زائد ایمرجنسیز ڈیلی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. اس میں مختلف قسم کی ایمرجنسیز ہیں, جس میں روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس ہیں, جس میں فائر کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور میڈیکل ایمرجنسیز کا بہت بڑا چنک ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ دیگر مسلینیس ایمرجنسیز سے بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی اندرونی شہر کی, تو وہاں پہ واقعی رسپانس کرنا ایک چیلنج ہے بہت بڑا. لیکن ہمارے جو سیکرٹری صاحب ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب, ان کا یہ ویژن تھا کہ ڈور اسٹیپ کے اوپر جا کے وہاں پہ رسائی کی جائے وہاں پہ, اور پبلک جو ہے اس کو وہاں پہ ریلیف ملنا چاہیے. تو اس حوالے سے انہوں نے موٹر بائک ایمبولینس کا جو ہے آئیڈیا اس کو پھر لانچ کیا, اور ہمارے پاس 100 موٹر بائکس ایمبولینسز موجود ہیں یہاں پہ, جو کہ ہم وہاں پہ ان کی دہلیز پہ جا کے ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ روٹین کی جو میڈیکل ایمرجنسیز ہیں یا مائنر کو سرجیکل ایمرجنسیز ہیں, تو اسی لیے ہم ایزیلی وہاں پہ رسپانس کر پا رہے ہیں. لیکن اگر اندرونی شہر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, بلڈنگ کولیپس کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا فائر کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو وہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے وہاں پہ. وہاں پہ ایکسیس نہیں ہو پاتی وہاں پہ. اور ریسنٹلی بھی وہاں پہ ایک بلڈنگ کولیپس کا انسیڈنٹ ہوا, تو رسپانس تو ہمارا ٹھیک تھا وہاں پہ, لیکن یہ کہ وہاں پہ ہیوی مشینری کی ایکسیس نہیں ہو پا رہی تھی, اس لیے ڈبری کی جو موومنٹ ہے وہ بڑی احتیاط سے ہمیں وہاں پہ کرنی پڑی. تو یہ چیلنجز ہیں ملتان کے اندر. باقی انشاءاللہ ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی موجود ہے اس وقت سفیشینٹ ہے, اور ہمارے پاس جو ٹیمز ہیں وہ بھی اللہ کا شکر ہے بہت اسکلڈ ہیں ٹیمز, اور جو بھی اس کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں تو اس کو ہم اچھے طریقے سے کوپ کر رہے ہیں. اور وہاں کی جو توقعات ہیں, جو ٹرسٹ ان کا ہم پہ ہے, تو اللہ کا شکر ہے ہم اس پہ ان کو فلفل کر رہے ہیں اس وقت. اچھا سر, آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ملتان میں روزانہ کی 300 سے 350 کے قریب ایمرجنسیز رپورٹ ہوتی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں جو اب تک کی آپ نے بریفنگز لی ہیں, ملتان کے پاس جو مشینری ہے, سائرکار ہے اور مین پاور ہے, وہ اس کے لیے کافی ہے یا مزید بھی سے بہتر ہونا چاہیے؟ نہیں, مین پاور بھی ہمارے پاس الحمدللہ سفیشینٹ ہے. اکوپمنٹ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت جو موجود ہے وہ بھی الحمدللہ جو روٹین کی جو ایمرجنسیز ہیں ان کو کوپ کرنے کے لیے وہ سفیشینٹ ہے ہمارے پاس. باقی جس طرح میں نے بات کی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی, وہ تقریباً ہمارے پاس 15% ہیں تقریباً روڈ ایکسیڈنٹ. لیکن اس میں جو بڑا جو میجر جو پورشن ہے وہ موٹر بائک کے جو لوگ ہوتے ہیں, موٹر بائکر جو ہیں, ان کا نظر آتا ہے. اور زیادہ جو لیتھل ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے وہاں پہ, اور ٹریفک رولز کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے وہاں پہ حادثات زیادہ ہوتے ہیں, اور جو بھی حادثات ہوتے ہیں وہ بڑے لیتھل ہوتے ہیں. ہیڈ انجریز ہوتی ہیں, اسپائن کے وہاں پہ مطلب ہے انجریز ہوتی ہیں. اور اس حوالے سے میں مطلب ہے جو ملتان کی پبلک ہے ان سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو وہ جو ہمارے جو ٹریفک رولز ہیں ان کو وہ ابائڈ بائی کریں. ان کی جو تابع داری ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. جو سائڈ ویو مرر ہیں ان کا استعمال کریں, ہیلمٹ کا استعمال کریں, انڈر ایج ڈرائیونگ نہیں ہونی چاہیے. اور اس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں. پریونشن پہ جو ہے وہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا سر, ملتان کے حوالے سے پورا اس کا انفراسٹرکچر بھی آپ جانتے ہیں, اور اب تک کی آپ نے بریفنگس بھی لی ہیں, کارکردگی کا بھی جائزہ لیا ہے, پورے اسٹاف کو بھی دیکھا ہے, تو بڑا چیلنج ملتان کا ریسکیو کے لیے کیا ہے؟
جی ملتان کے اندر جو اندرون سٹی کا جو ایریا ہے وہاں پہ ہمیں چیلنجز جس طرح میں نے پہلے بتایا وہ ہمیں مطلب ہے گائے بگائے فیس کرنے پڑتے ہیں. وہاں پہ فائر کا انسیڈنٹ ہو یا وہاں کو بلڈنگ کولیپس کا کوئی انسیڈنٹ ہو تو وہاں پہ اپروچ اور وہاں پہ ریسورسز کی موبلائزیشن وہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہوتی ہے. وہ پھر ہم ظاہر ہے کیس ٹو کیس سینیریو ٹو سینیریو اس میں پھر ظاہر ہے چیزیں ہمیں پھر اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں اس میں. لیکن ہمارا کام تو ظاہر ہمیں رسپانس کرنا ہے. ہمارے پاس پروفیشنلز بھی ہیں, اسکلڈ لوگ ہیں الحمدللہ. تو اب تک جو بھی صورتحال رہی ہے اس میں ہم نے اچھے طریقے سے اس کو جو کوپ کیا ہے. لیکن یہ ایک ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں امپرووائز کیا جائے, چیزوں کو بہتر کیا جائے. تو اس میں لو ہینگنگ وائرز ہیں, اس میں مین ہولز ہوتے ہیں, باقی چیزیں ہوتی ہیں, رسے تنگ ہوتے ہیں. تو اس پہ مطلب ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. سر ملتان کی آبادی جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے. جنوب پنجاب کا اگر اسے کیپٹل بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو فائر کے حوالے سے یہاں پر چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں تو اس میں کوئی مزید بھی کوئی فائر اسٹیشنز ہونے چاہیے, کوئی ایسے کوئی آئیڈینٹیفائی کریں جیسے اندرون کے آپ نے پوائنٹس کی بات کی. تو ہر بار یہی مسئلہ آتا ہے کہ وہاں پر جو گاڑیاں ہیں انہیں فل ہونے کے لیے دوبارہ سے ایک اسٹیشن پر آنا پڑتا ہے. تو ایسا کوئی میکانزم, ایسا کوئی پلان ہے جسے ترتیب دے رہے ہیں جو فیوچر میں ہو سکے؟ یہ پوری دنیا کے اندر جو فائر سٹینڈرڈز ہیں, فائر سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں, ان کا استعمال ہوتا ہے. اور فائر ہیڈرنٹ جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں, چاہے وہ کمرشل ایریاز ہوں, چاہے وہ گنجان آبادیاں ہوں. تو وہاں پہ فائر ہیڈرنٹس اگر موجود ہوں وہاں پہ تو آپ کو فائر وہیکل کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ وہیں پہ اس کو فائر ہوز لگا کے وہیں فوری طور پہ آپ جو ہے فائر فائٹنگ شروع کر سکتے ہیں آپ. تو اس کی بڑی ضرورت ہے. اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہے اس حوالے سے کہ تاکہ جتنے بھی ہیں انڈسٹریل ایریاز ہیں وہاں پہ بھی فائر ہیڈرنٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب فائر ہیڈرنٹ ہوں گے تو پھر آپ کی گاڑی بھی وہاں سے فل بھی ہو سکتی ہے اور وہاں سے ڈائریکٹلی جو ہے آپ وہاں سے فائر فائٹنگ بھی کر سکتے ہیں. اس سے ہماری جو ہائی رائز بلڈنگ ہیں ملتان کے اندر وہ بھی خاصی تعداد میں ہیں اور لوگ جو ہے وہ تعمیرات کر رہے ہیں اس حوالے سے. تو اچھی بات ہے, ترقی ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ہے انٹرنیشنل جو فائر سیفٹی اسٹینڈرڈز ہیں ان کا لازمی جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے. اور جو بھی ہیں اسپرنکل سسٹم ہے, فائر ہائیڈرنٹ سسٹم ہے, فائر الارم ہے, اسموک الارم ہے, آپ کی جو ہے وہاں پہ ایمرجنسی رسپانس ٹیم وہاں پہ لوکلی ہونی چاہیے. آپ کے پاس جو ہے سائنس جو ہیں, ایمرجنسی اسٹیئر کیس, وہ ساری چیزیں ان کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان کی موجودگی کے اندر ہی آپ جو ہے وہ ایک سیف انوائرمنٹ وہاں کے رہنے والوں کو یا وہاں پہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, ان کی سیفٹی کے لیے, ان کی املاک کی سیفٹی کے لیے. تو یہ چیزیں آن بورڈ ہونی چاہیے. اچھا سر, جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کے بعد تمام ادارے کچھ ٹائم کے لیے متحرک ہوتے ہیں. تو اس میں ایک ریسکیو کو بھی ایک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ ملتان کیونکہ پرانا شہر ہے, اندرون میں پرانی بلڈنگز ہیں, تو اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے کوئی رپورٹ دیکھی ہے جو جن کی نشاندہی آپ نے ضلع انتظامیہ کو, ڈویژنل انتظامیہ کو کی ہو کہ یہ پوائنٹس ہیں جن کو دیکھا جائے, یہ پرانی بلڈنگز ہیں جہاں پر کوئی حادثہ رونما ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, ہماری ڈسٹرکٹ فائر سیفٹی کمیٹی ہے تو اس کو مطلب اس کا ہوتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں یہ چیزیں ساری ڈسکس ہوتی ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ مختلف ادارے دیتے ہیں, ہم بھی اپنی ریکمنڈیشنز اس میں دیتے ہیں. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی. لوگوں کو بھی ہم سینسٹائز کر رہے ہیں. دوسرا جیسے میں نے پہلے بات کی پریونشن کی, اس پہ کام کرنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے اس حوالے سے کہ لوگ اویئر ہوں, جو ہیزرڈس ہیں ان کے بارے میں ان کو پتہ ہو. تو یہ چیزیں جو ہے ایزیلی ہم اس کو کر سکتے ہیں. اگر اویئرنیس لوگوں کے اندر آ جائے تو ان چیزوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اچھا سر, آپ ایک اور چیز بتا دیں کہ جو ریسکیو کو کسی بھی ایمرجنسی کے حوالے سے کال جب موصول ہوتی ہے اس کا رسپانس ٹائم کتنا ہوتا ہے, تاکہ بعد میں بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ ریسکیو لیٹ پہنچی, تو اوورآل ایک جنرل جو آپ نے ایسٹیمیٹ کیا ہوا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ کتنا رکھا ہوا ہے؟ جی ہمارا جو 7 منٹس کا رسپانس ٹائم ہے اربن ایریاز کے اندر. اگر ہمیں دور سے کال موصول ہوتی ہے تو ہم نے ویسے کی پوائنٹس کافی سارے بنائے ہوئے ہیں اس حوالے سے تاکہ ہمارے جو رسپانس ہے وہ 7 منٹ کا ہی ہو جہاں پہ بھی ایمرجنسی ہو. تو اس حوالے سے الحمدللہ ملتان کے اندر ہم اس حوالے سے 7 منٹ کے اندر ہی رسپانس دے رہے ہیں اربن ایریا کے اندر. رورل ایریا کی جو ایمرجنسی ہے اس کے لیے ظاہر ہے رسپانس ٹائم بھی زیادہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ, اور کیونکہ فار فلنگ ایریاز کے اندر سے جو کال ہوتی ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا مطلب زیادہ ہوتا ہے. لیکن اربن ایریا کے اندر ہم نے 7 منٹس کا جو ٹائم ہے وہ ہم نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. اور ہمارے جو موٹر بائک ہیں وہ بھی 4 سے 5 منٹ کے اندر ان کا بھی رسپانس ٹائم جو ہے وہ ہم اس کو آبزرو کر رہے ہیں یہاں پہ. اچھا سر, آخری چیز بتا دیں, آپ پورے حادثات کو دیکھتے ہیں, ٹریفک حادثات ہوں اس پہ بھی رسپانس کرتے ہیں, فائر کے حوالے سے ہوں, بلڈنگ کا کولیپس ہو, کوئی بھی بڑا انجر ہو, سب سے پہلے ریسکیو وہاں پر پہنچتی ہے. تو
کیا ملتان کے شہریوں کو کیا پیغام دیں گے ایز اے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر؟ بس میرا پیغام یہی ہے جی کہ جو ایمرجنسی کی جو گاڑیاں ہیں، ایمبولینسز ہیں، فائر ٹرکس ہیں، ان کو رستہ دیا جائے. جب بھی وہ مطلب ہے سائرن کے ساتھ کہیں موومنٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی ایمرجنسی کے لیے، کسی نہ کسی ہیلپ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے یا رش ہارز ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے کافی سڑک کے اوپر کافی جو ہے وہ ٹریفک کا بلاکیج ہوتا ہے وہاں پہ. تو جیسے سائرن سنیں تو وہاں پہ فوری طور پہ جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ ملنا چاہیے لائف سیورز کو، تاکہ وہ وہاں پہ ایکسیس کر سکیں اور جا کے ان کو وہاں پہ ریلیف پہنچا سکیں. جی ہمارے ساتھ موجود تھے ملتان میں حال ہی میں تعینات ہونے والے نئے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ملتان کے شہریوں کے لیے جو سروسز ہیں وہ ریسکیو 112 کو مہیا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی شہریوں کو بھی ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے. جہاں پر بھی ریسکیو ہو، ریسکیو کی گاڑی نظر آئے تو فوری طور پر جو ہے وہ راستہ دیں، اور ریسکیو جو ہے ہم وقت جو ہے وہ رسپونس کرنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں ملتان میں تیار ہیں.